کرکٹ کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا، HBL PSL 10 کی سیٹی بج گئی، شائقین کرکٹ ہو گئے تیار۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب، موسیقی کا بھی تڑکا۔ PSL 10 کی ٹرافی اسٹیج پر لائی گئی، لوک فنکارہ عابدہ پروین کی شاندار پرفارمنس، صوفیانہ کلام سے سحر طاری کر دیا۔ گلوکار علی ظفر کی بھی شاندار پرفارمنس، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ پہلی مرتبہ اسٹیڈیم میں جیٹ مین کی اڑان، ٹرافی CEO PSL سلمان نصیر کے حوالے کر دی۔ سیٹی بج گئی، میدان سج گیا۔ پہلے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان ٹاکرا۔ 2 بار جیتنے والی دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی قیادت شاداب خان، جبکہ لاہور قلندرز کی قیادت شاہین شاہ آفریدی کریں گے۔ ایلکس کیری آسٹریلیا میں ڈومیسٹک کرکٹ میں مصروفیات کی وجہ سے PSL سے باہر ہو گئے۔ PCB نے 10ویں ایونٹ کی فاتح ٹیم کے لیے انعامی رقم کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق فائنل جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ 5 لاکھ امریکی ڈالر تقریباً 14.5 کروڑ روپے کی انعامی رقم ملے گی۔ رنر اپ ٹیم کو 2 لاکھ امریکی ڈالر تقریباً 5 کروڑ 61 لاکھ روپے ملیں گے۔ 34 میچوں پر مشتمل یہ ٹورنامنٹ 6 ٹیموں کے درمیان 18 مئی تک جاری رہے گا۔ پاکستان بیلاروس کے درمیان فوجی تعاون اور تجارت کے معاہدے، پاکستان سے 1.5 لاکھ ہنرمندوں کو بیلاروس بھیجنے پر اتفاق، کئی شعبوں میں 2 طرفہ معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ بیلاروس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بیلاروس پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دورے سے دونوں ممالک کے تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ صدر بیلاروس اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ ہوا۔ بیلاروس کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور سازگار ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دورہ بیلاروس، وزیر اعظم شہباز شریف کی منسک میں ایوان آزادی آمد۔ بیلاروس کے صدر نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان اور بیلاروس کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بیلاروس کے صدر نے اپنے وفد سے وزیر اعظم شہباز شریف کا تعارف کروایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ترکی کے دورے پر انطالیہ پہنچ گئیں۔ ڈپٹی گورنر پروفیسر ڈاکٹر سعد سید اوغلو نے ہوائی اڈے پر مریم نواز شریف کا استقبال کیا۔ ترکی کی خاتون اول محترمہ امین ایردوان کی دعوت پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ترکی کے دورے پر ہیں۔ مریم نواز ڈپلومیسی فورم کے تحت منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ وزیر اعظم کا دورہ بیلاروس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی مضبوط ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو، کہا بیلاروس کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ بیلاروس کے صدر پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دورے سے پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا۔ جولائی یا اس سے پہلے بجلی کے بلوں میں مزید کمی کرنے پر کام جاری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خوشخبری سنا دی، کہا تنخواہ دار طبقے کو اگلے بجٹ میں ریلیف دینے کے لیے پروگرام ترتیب دیا۔ ریلیف کی تفصیلات IMF کے پاس لے کر جائیں گے۔ بجٹ سازی کے لیے سرکاری اور نجی شعبے سے 98% تجاویز موصول ہو گئی ہیں۔ تجاویز پر حکومت اور نجی شعبہ مل کر کام کر رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر علی نجفی کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کی منظوری۔ سندھ سے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، بلوچستان ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ نذیر لانگو، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی، پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جان کی منظوری۔ جوڈیشل کمیشن نے متفقہ طور پر جسٹس شجاعت علی خان سے متعلق ریمارکس حذف کرنے کی منظوری بھی دی۔ PGI کے 2 ممبران نے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس علی باقر نجفی کی تقرری کی حمایت میں ووٹ دیا۔ عدالتی نظام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال پر گائیڈ لائنز تیار کرنے کی سفارش۔ سپریم کورٹ نے 18 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔
تحریری فیصلے میں کہا چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک عدالتی استعداد کا بڑھا سکتے ہیں۔ دنیا میں کئی ججز کی جانب سے اے آئی کے استعمال سے فیصلوں میں معاونت کا اعتراف کیا گیا۔ اے آئی صرف معاون ٹول ہے۔ اے آئی ایک جج کی فیصلہ سازی کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اے آئی صرف اسمارٹ قانونی ریسرچ میں سہولت کے لیے ہے۔ ہائی ویلیو ٹارگٹ سمیت 2 خوارج جہنم واسل، سیکیورٹی فورسز کی تیمر گرہ میں خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کارروائی میں فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ کارروائی میں ہائی ویلیو ٹارگٹ حفیظ اللہ بھی ہلاک۔ دہشت گرد حفیظ اللہ سیکیورٹی فورسز سمیت معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھا۔ حکومت نے دہشت گرد حفیظ اللہ کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کی تھی۔ صدر مملکت وزیر اعظم وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین۔ پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں انعقاد۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کانفرنس کی صدارت کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں خطے کے سمندری صورتحال اور سلامتی امور پر غور۔ نیول چیف نے جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ نیول چیف نے امن مشق اور امن ڈائیلاگ کو سراہا۔ پرنسپل اسٹاف اور فیلڈ کمانڈرز نے بحریہ کی پالیسیوں کا جائزہ لیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ چین، اہم شخصیات سے ملاقاتیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ظہیر احمد بابر سدھو نے چین کے قومی دفاع کے وزیر، پیپلز لبریشن آرمی کی فضائیہ کے کمانڈر اور ڈی جی بیورو آف ملٹری اکوپمنٹ سے ملاقاتیں کی۔ دورہ دونوں ممالک کے مابین علاقائی شراکت داری کو مزید مستحکم کرے گا۔ پاکستان چین سے مضبوط سفارتی اور دفاعی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایئر چیف مارشل کا مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مضبوط علاقائی شراکت داری کی ضرورت پر زور۔ بیجنگ میں پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر ایئر چیف مارشل کو چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ مزید تیز ہو گئی۔ امریکہ کی جانب سے چینی مصنوعات پر 145% ٹیرف نافذ کرنے کے بعد چین کا بھی پلٹ کروار۔ امریکی اشیاء پر درآمدی محصولات کو 125% تک بڑھا دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے اس فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ عالمی تجارتی قوانین پامال نہیں ہونے دیں گے۔ چین نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد کیے گئے بھاری محصولات کے باعث عالمی منڈی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ امریکہ اگر تجارتی جنگ چاہتا ہے تو آخر تک لڑیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا چین کے ساتھ معاہدہ کرنا پسند کروں گا، اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ہم وہیں چلے جائیں گے جہاں تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا دنیا نے تجارت کے معاملے پر ہم سے انصاف نہیں کیا، محصولات سے حاصل ہونے والے پیسے سے خرچ چکائیں گے۔ غزہ سے یرغمالیوں کو واپس لانے کے قریب ہیں، اسرائیل اور حماس دونوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار ایک دن میں فی تولہ سونے کی قیمت میں سب سے بڑا اضافہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف میں 90 روز کی معطلی کے اعلان کے بعد سونے کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونا یکدم 10,000 روپے مہنگا۔ سونا 10,000 روپے مہنگا ہو کر 3,38,800 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $100 بڑھ کر $3,218 پر جا پہنچی۔ پاکستانی عازمین حج کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ سعودی عرب نے مزید 10,000 اضافی عازمین کو حج کی اجازت دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستانی عازمین حج کے لیے حج کوٹے میں اضافے کی خصوصی درخواست کی تھی۔ سعودی حکام نے پاکستان کی خصوصی درخواست قبول کرتے ہوئے پاکستان کے لیے حج کوٹے میں توسیع کی منظوری دے دی۔ سعودی حکومت کی جانب سے پاکستانی عوام سے خصوصی وابستگی کا واضح ثبوت ہے۔ اس اقدام کے بعد مزید 10,000 پاکستانی شہری حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ اب سندھ میں اسلحے کی نمائش پر ہوگی فوری گرفتاری۔ حکومت نے اسلحے کی نمائش پر پولیس اور رینجرز کو گرفتاری کے اختیارات دے دیے۔ سینئر صوبائی وزیر شرچیل میمن کی اہم پریس کانفرنس، کہا گاڑی میں لائسنس والا اسلحہ اپنی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں مگر اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اسلحے کی نمائش پر پولیس اور رینجرز کو گرفتاری کا اختیار دے دیا ہے۔ لیگی رہنما کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ عرفان صدیقی صاحب کو آئین پڑھنا چاہیے، وہ لوگوں کے مینڈیٹ کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن عرفان صدیقی کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔
پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے جو پورے ملک میں دوسری سیاسی جماعتوں کو ٹف ٹائم دے گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ناروال اور گجرات پیپلز پارٹی کے وفود کی ملاقاتیں، تنظیمی امور، سیاسی حکمت عملی اور عوامی رابطہ مہم پر تبادلہ خیال۔ کہا بلاول بھٹو زرداری آئندہ پاکستان کے پہلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ میں صرف لاہور نہیں بلکہ پورے پنجاب کا گورنر ہوں۔ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں۔ ڈھاکہ جانے والے طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ، خاتون مسافر کی طبیعت خراب ہونے پر طیارے نے کراچی میں میڈیکل ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز دبئی سے ڈھاکہ جا رہی تھی۔ طیارے میں سوار ایک بنگلہ دیشی خاتون مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر ڈاکٹرز نے خاتون مسافر کو ہنگامی طبی امداد دی۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے پر خاتون مسافر کو میڈیکل ٹیم نے نجی اسپتال منتقل کر دیا۔ حکومت نے مختلف ممالک سے ڈیپورٹ کیے جانے والوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا دورہ اہم اجلاس کی صدارت کی۔ ڈیپورٹ ہونے والے 53,000 پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ محسن نقوی کو بریفنگ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاسپورٹ کے حصول کے لیے نئی شرائط کے لیے تمام قانونی امور جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ بولے نئی شرائط سے بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام ہوگی۔ ڈیپورٹ ہونے والے افراد کے پاسپورٹ بلاک کیے جانے کی ہدایت پر 100% عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، ملک بھر میں جلسے اور ریلیاں۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت کئی چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے۔ مجلس اتحاد امت یوم مظلوم و محصورین فلسطین کے طور پر منائی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں احتجاجی مظاہرے جاری۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کے ملک بھر میں مظاہرے، خواتین اور بچوں کی بھی شرکت۔ نیتن یاہو سن لو، ایک ایک بچے کے خون کا حساب لیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اسرائیل کو للکار۔ غزہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اسرائیل کو طاقت امریکہ سے ملی ہوئی ہے۔ پاکستان کے حکمران اپوزیشن والے امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پورے پاکستان میں ہڑتال کی کال دیں گے، تاجر برادری سے مشاورت کریں گے۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم دہشت گرد امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے سلطنت عمان کے سفیر فہد سلیمان خلف الخروسی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان اور عمان کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے کا عزم، دونوں ممالک کا سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان عمان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہنرمند افراد کو عمان بھیجا جائے۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کو ایک اور ریلیف مل گیا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں ₹1.71 فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ حکومت نے ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی بڑھانے کے لیے نیپرا سے درخواست کی تھی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق اپریل سے جون تک 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ سرکاری ڈسکوز اور کے الیکٹرک صارفین بھی ریلیف سے مستفید ہوں گے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے باعزت زندگی گزارنے کے راستے کھل گئے۔ ٹرانسجنڈرز کے لیے ٹیکنیکل سکلز کی ٹریننگ کا جامع پروگرام شروع۔ 1600 ٹرانسجنڈرز کو پہلے مرحلے میں مختلف فنون سکھائے جائیں گے۔ ٹرانسجنڈرز کو IT فری لانسنگ کی ٹریننگ کے ذریعے معاشی طور پر خود مختار بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ٹرانسجنڈرز کو اسکل سکھا کر ثابت کریں گے کہ ٹیلنٹ کا کوئی جینڈر نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا 17 اپریل کو کلچر ڈے منانے کا اعلان۔ عظمہ بخاری کی کلچرل رپورٹر سے ملاقات۔ گفتگو میں کہا کلچر ڈے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود شرکت کریں گی۔ مجھ سمیت پنجاب کا ہر شہری چاہتا ہے تھیٹر کا فیملی ماحول ہو۔ فحاشی پھیلانے والے تھیٹرز کو پہلے 3 نوٹس دیے جائیں گے، پھر پنجاب میں تاحیات پابندی عائد کر دی جائے گی۔ عظمہ بخاری کا الحمرا لاہور میں جلد فیملی تھیٹر کا اعلان۔ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، اب اگر مگر کی دنیا سے نکل کر عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔
وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے بہت سے شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی، پائیدار ترقی کے لیے طویل المدتی پالیسیز اور ان پر مؤثر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ترقی کی رفتار کو بڑھانا ہوگا۔ کسی کو ہڑتال کرنی ہے، دھرنا دینا ہے تو شوق سے دے، عوامی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہڑتال اور دھرنا دینے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت محکمہ صحت کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات ایکٹ لانے کا فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں عوامی وسائل کا ضیاع قطعاً برداشت نہیں۔ افغان لڑکیوں اور خواتین کو ملک بدر کرنا بند کریں، نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے ادارے ملالہ فنڈ کا حکومت پاکستان سے مطالبہ۔ بیان میں تنظیم نے کہا حکومت افغان لڑکیوں اور خواتین کو بھی ملک بدر کر رہی ہے۔ افغان شہریوں کو ملک بدر کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، معصوم شہریوں کی جانوں کو بھی خطرات لاحق ہوں گے۔ بیساکھی میلہ اور خالصہ جم دن کی تقریبات۔ بھارت سے 7,000 سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے۔ یاتریوں کا واہگہ بارڈر پر پرتپاک استقبال۔ یاتریوں کا پہلا گروپ خصوصی بسوں کے ذریعے واہگہ سے حسن ابدال اور دوسرا گروپ کرتارپور کے لیے روانہ ہوا۔ پاکستان سکھ گردوارہ پر بندہ کمیٹی کے سربراہ سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا پاکستان نے ہمیشہ کشادہ دلی سے سکھ یاتریوں کا استقبال کیا، مذہبی ہم آہنگی اور محبت کا پیغام دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کا خونی کھیل جاری، صہیونی فوج کی غزہ سٹی میں بمباری، مزید 22 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40 فلسطینی شہید اور 145 زخمی ہو گئے۔ شجاعیہ میں گزشتہ روز کی بمباری سے لاپتہ 80 افراد کی تلاش بھی جاری۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,887 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ایران نے رد عمل دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو حقیقی موقع دے رہے ہیں۔ ہفتے کو ہونے والے مذاکرات میں امریکہ کی نیت اور عزم کا جائزہ لیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کل عمان میں ہو رہے ہیں۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکہ کی نمائندگی ٹرمپ کے مندوب اسٹیو وٹکوف کریں گے۔ نیو یارک میں ہیلی کاپٹر دریا ہڈسن میں گر کر تباہ، ہیلی کاپٹر میں سوار 3 بچوں سمیت تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے مسافروں کا تعلق اسپین سے تھا جو سیر و تفریح کے لیے امریکہ آئے تھے۔ جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں تاحال جاری۔ نیو یارک کے میئر ایرک ایڈمز کا لواحقین سے دلی افسوس کا اظہار، اسپین سے تعلق رکھنے والے سیاح خاندان کے ساتھ گہرے دکھ کا اظہار۔ پاکستانی اسکواش کھلاڑی نور زمان نے عالمی انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں نور زمان کے مصر کے کریم التوت کی 3-2 سے شکست۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے انعامات تقسیم کیے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی شاندار کامیابی پر نور زمان کو مبارکباد۔ نور زمان نے کہا آخری وقت تک فائٹ کرنے کا ذہن میں تھا، جو محنت کی اس کو ثابت کروں، اس وقت خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کی انٹری، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، لاہور میں صبح سویرے گرج چمک کے ساتھ بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جھنگ اور ملتان میں بھی بادل برسے۔ ہری پور، کرک اور مضافات میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، کئی علاقوں میں فیڈر ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ ملک میں گرمی کی شدید لہر، محکمہ موسمیات کے آئندہ ہفتے ملک میں شدید گرمی کی لہر آنے کی پیش گوئی اور ہیٹ ویو کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 13 اپریل سے ہوا کا زیادہ دباؤ اثر انداز ہوگا۔ پیر سے ملک کے جنوبی علاقے شدید گرمی کے زیر اثر ہوں گے۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان میں درجہ حرارت 6 سے 8 سینٹی گریڈ سے زائد رہنے کا امکان، بالائی علاقوں میں درجہ حرارت 4 سے 6 سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ گرمی کی حالیہ لہر 13 سے 18 اپریل تک رہے گی۔
اور پاکستانی فلموں کے ورسٹائل پلے بیک سنگر احمد رشدی کو اپنے مداحوں سے جدا ہوئے 42 سال بیت گئے۔ گلوکار کے پرستار آج ان کی برسی منا رہے ہیں۔ احمد رشدی نے سن 70 اور 80 کی دہائی میں بننے والی فلموں میں اپنی مسحور کن آواز کے ذریعے شائقین موسیقی کی سماعتوں میں رس گھولے۔ احمد رشدی نے پلے بیک گلوکاری میں نام کمایا۔ انہیں مصور اور ملینیم ایوارڈز کے علاوہ ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ 20 برس تک گائیکی میں اپنا لوہا منوانے والے احمد رشدی 11 اپریل 1983 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔